اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اسلامک ہسٹری اینڈ تھاٹس، اسلامی تاریخ اور افکار، اس عنوان سے گزشتہ ہفتے جو اناگریشن ہوا، آج اس کا افتتاحی دن ہے، پہلا لیکچر ہے. آج کا ہمارا جو ایجنڈا رہے گا، جو دستور العمل ہوگا، وہ ہمارا دستور العمل کچھ اس طرح سے ہوگا. پہلے تو پچھلے پروگرام کا ایک اوور ویو لے لیں گے. جو سلائڈس تھیں اس کو آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں گے، تاکہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ آئے ہوں اور پچھلے ہفتے بھی بہت اسپیڈ کے ساتھ چیزیں گزری تھیں، تو ممکن ہے کہ ذہن کے اندر وہ باتیں نہ ہوں، تو ذہن میں باتیں تازہ ہو جائیں کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے پورا ہے. یہ کھڑکیاں بند کر دیں یہ والی، کیونکہ سڑک کی طرف سے آوازیں زیادہ آ رہی ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ 1500 سال کی تاریخ کو پیش کرنے کا، اور اس میں افکار سے کیا مطلب ہوتا ہے، ایک وہ ہمارا ریویو ہو جائے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ، آج چونکہ پہلا دن ہے تو نصاب کا تعارف ہو جانا چاہیے کہ پورے سلیبس کے خاکے میں ہم لوگ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں. بند کر دیجئے، ادھر سے آوازیں بہت آ رہی ہیں، سڑک ہے نا، روڈ ہے. نصاب کا تعارف ہو جانا چاہیے. اس میں الحمدللہ ایک بہت اچھی چیز سامنے آئی ہے مشورے میں، اس کا بھی تعارف ہوگا کہ جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں شریک ہیں، نوجوان شریک ہیں، ماؤں بہنوں میں سے بھی بہت دلچسپی رکھنے والی خواتین شریک ہیں اور آئندہ آئیں گی. تو شروع میں کیوں نہ 6 مہینے کے لیے مئی تک جو پہلا مرحلہ پورا ہوگا، اس کو سرٹیفکیٹ بیس کیوں نہ بنا دیا جائے. اس لیے کہ انشاءاللہ جو کچھ بھی چیزیں آ رہی ہیں، آدم تا ایدم کی تاریخ آ رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کے حالات کی تاریخ آ رہی ہے. اور جو بھی ڈگنیٹریز آئیں گے، جو بھی ماہرین آئیں گے، سب کے سب اپنے سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوں گے اور حوالوں کے ساتھ بات کریں گے. تو جو کورس اسلامک اسٹڈیز اور ہسٹری کا 1.5-2 سال کا ہوتا ہے، 6 مہینے میں وہ سامنے آ رہا ہے، تو کیوں نہ سرٹیفکیٹ دیا جائے. اس سے بہت سارے نوجوانوں کو فائدہ بھی ہوگا. تو اس کے بارے میں 10 منٹ ہم لوگ بات کریں گے. آج کا عنوان تو ہم آج پورا نہیں کر پائیں گے کیونکہ پہلا دن ہے. ایک خاکہ بیان کر کے 18 تاریخ والے جمعے میں اس عنوان کو پورا کریں گے. سوال و جواب کے لیے آج 20 منٹ رکھا جائے گا، تاکہ اس 20 منٹ میں کوئی سوال جواب کرنا چاہے تو کرے گا. تو پہلا مرحلہ ہمارا کہ پچھلے سبجیکٹ کو ہم ریویو کر لیں. پچھلے سبجیکٹ میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ آج صبح فاروقیہ کالج میں ایک اسی طرح کا پروگرام فنکشن نوجوان بچوں کے لیے رکھ دیا گیا. تو پچھلی جو سلائیڈیں تھیں اس میں تھوڑی تبدیلی ہم نے کر دیا. اس کو بھی ایک جھلک آپ کو دکھا دیتے ہیں، تاکہ یہ والی سلائیڈیں آپ کے سامنے آئی تھی. اور پچھلے ہفتے اس میں تاریخ کی اہمیت، تاریخ کی تعریف، حوالوں کے ساتھ، اور تاریخ پر غور نہ کرنے والوں کو کیا نقصانات ہوتا ہے، اس کی پوری تفصیلات آئی تھیں. تاریخ کا مقصد کیا ہوتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے، یہ بات بھی آئی تھی کہ سماج کا سدھار، تہذیبوں کا ارتقاء، تکمیل بشر. یعنی ہمارے یہاں پر بات کرنے کا جو مقصد ہوگا تاریخ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ سماج کی سدھار، تہذیب کا ارتقاء اور تکمیل بشر. کیونکہ ہماری تاریخ جا کے جڑ جاتی ہے قرآن سے، اور جس انداز سے بھی ہم قرآن سے جڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری تاریخ ہمارے لیے دین ہے، ہمارا مذہب ہے. اس عنوان پر بات ہوئی تھی. پھر تاریخ کی تعریف کی گئی تھی. پھر تاریخ کا فائدہ کیا کیا ہوتا ہے، تاریخ سے حوصلہ ملتا ہے. مثال کے طور پر کسی بچے کو جب بتایا جاتا ہے کہ آپ کے دادا نے فلاں کام کیا، تو بچہ کہتا ہے کہ میرے دادا ٹیپو سلطان تھے، میرے دادا فلاں تھے. کیوں خوش ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی روشن تاریخ کو جانا. خدا نخواستہ کسی بچے کے دادا نے کچھ الٹا کام کیا تھا تو وہ بتانے سے ڈرتا ہے کہ ہماری تاریخ اچھی نہیں تھی. تو تاریخ اسی لیے جاننا چاہیے، اور ہمارے لیے بہت روشن تاریخ ہے.
ابن خلدون نے تاریخ کے بارے میں کیا کہا اس کی ایک جھلک تھی، اور مولانا محمد میاں جو مورخ ہیں ان کے بارے میں ان کے نقطہ نظر سے، اور پھر تاریخ اور قرآن، کیونکہ قرآن کے علوم میں ایک اہم علم علم القصص اور تاریخ بھی ہے، وہیں سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن نے تاریخ کو کس انداز سے پیش کیا ہے اس کے بارے میں تو انشاءاللہ جب سیشن آئے گا یقیناً آپ جانیے کہ مائنڈ بلوئنگ سیشن ہوگا انشاءاللہ وہ، جس میں پوری مسلم تاریخ کا نچوڑ ایسا پیش کیا جائے گا کہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے سینڈوچ سے لے کر کے جینس بنانے تک کا کام تو مسلمانوں نے کیا تھا، ہم کہاں کھو گئے آخر؟ ساری حقائق ہیں، اس میں کئی ایکسپرٹس بھی انشاءاللہ بلائے جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ آلاء اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ نے کیوں بار بار کہا بھائی آلاء؟ مطلب پوری چیزیں جو پھیلی ہوئی ہیں کائنات کے اندر سب کچھ اس میں آ جاتی ہے، ایام، قصص اور واقعات۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ پھر ہم نے پیش کیا تھا کہ جو لوگ آج اپنے آپ کو بہت ماڈرن خیال کر رہے ہیں وہ صرف 500 سال پہلے کیا تھے؟ اچانک یہ ساری ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی؟ ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں سے تو لیا ہوگا نا، تو تھی کس کے پاس؟ وہ ہمارے پاس تھی۔ یہ پوری ہم نے ایک ویڈیو بھی دکھایا تھا اس کے بارے میں، ہمارے پاس تھی یہ ویڈیوز ہم نے دکھائے تھے۔ ہم اب اس کو چھوڑتے ہوئے آج جو ہم نے پریزنٹیشن فاروقیہ کے بچوں کے لیے تھوڑا سا تبدیل کیا تھا، سب سے پہلی بات ہے کہ ہم ہیں کون؟ پھر ہمارے دنیا سے فائدہ کیا ہے ہم سے، اور دنیا کو مسلمانوں نے کیا دیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم جانیں گے تب تو ہمیں یقین ہوگا کہ ہم نے کیا دیا۔ ہم نے قرآن کی روشنی میں جو تہذیب اور تمدن دیا اس کے واقعات بھی آئیں گے۔ جب اموی دور شروع ہوگا تو عجیب ہوگا کہ مسلمان ہی قوم پہلی قوم ایسی ہے کہ ایک واقعہ بتائیں کہ خالد ابن ولید ایک شام میں ایک علاقہ فتح کر چکے تھے، فتح ہو چکا تھا، مگر دارالخلافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ فتح کر چکے ہیں۔ ایک خط گیا کہ آپ یہاں کی مہم روک کر کے آپ فلاں صحابی کی مدد کیجئے، چونکہ خلیفہ کا حکم تھا۔ تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ خالد بن ولید اور مسلمان سپاہیوں نے اس شہر کو خالی کر دیا، سب کا تاوان واپس کیا، جو نقصان ہوا تھا اس کو واپس کیا۔ اور تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ مفتوح قوم فاتحین کو ودا کرتے ہوئے رو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ کاش آپ پھر سے واپس آئیں، اور سب کے سب دائرے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ کیا فائدہ تھا دنیا کو؟ یہ آئندہ انشاءاللہ آئے گا دور خلافت کے اندر۔ مشن مسلمان کا کیا ہے؟ اس بات یہ بہت اہم آیت ہے، قرآن مجید کی فلسفی کی ایک ایسی زبردست یہ آیت ہے جو ہر مسلمان تقریباً یاد کرتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ بعد میں کہتا ہے۔ حسنہ سے مراد سچائی، اخلاق، کردار یہ تو ہیں ہی، لیکن قرآن مجید کی آیتوں کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے۔ آپ بھائیو ادھر آ جاؤ، آگے کے گیٹ سب خالی ہیں، کرسیاں خالی ہیں، آگے کی طرف آ جائیے۔ اتنا وسیع دائرہ ہوتا ہے بھائی، اتنا وسیع دائرہ ہوتا ہے کہ چھوٹے معنی نہیں اس میں سنبھال سکتے۔ حسنہ، اگر کسی مثال کے طور پر کسی کو بجلی فراہم کرنا حسنہ ہے، سہولت فراہم کرنا حسنہ ہے، کسی کے لیے کام آنا حسنہ ہے، راستہ خراب دکھ رہا ہے اس راستے کو صحیح کرنا حسنہ ہے، کوئی پڑوسی ہمارا ہے ہماری دیوار میں کیل ٹھوکنا چاہتا ہے، اس کو مجبوری ہے، اس کو اجازت دے دینا حسنہ ہے، کوئی مریض ہے جو ہم سے 2 بول میٹھے چاہتا ہے اس سے 2 میٹھے بول بیان کر دینا حسنہ ہے۔ اتنی چیزیں حسنہ کے اندر آتی ہیں۔ یہ فلسفی بھی انشاءاللہ آئندہ جب شریعت کے بارے میں بات ہوگی تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہ سمجھیں نہ سوچیں تو قرآن مجید کے مطابق جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیں تاریخ پڑھنے کا کیا مقصد ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، ہم سوچیں، ہم غور کریں۔ ادھر آ جاؤ، تم لوگ ادھر جاؤ، ایک آدمی ادھر چلے جاؤ، آپ ادھر سے جاؤ۔ ہم غور کریں، سوچیں۔ بہترین امت کس کام کے ہیں بھائی؟ کنتم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بہترین امت کس کام کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت صحابہ کرام کی تھی، اور صحابہ کرام نے نکل کر کے دنیا کو جو اخلاق اور کردار دیا، اس اخلاق اور کردار کی وجہ سے دنیا کے اندر انسانیت آئی،
جس کے بارے میں قرآن نے کہا احسن تقویم اللہ نے بنایا تھا، وہ کس وجہ سے آئی؟ بہترین امت، اس کے بعد ساری چیزیں وجود میں آئی تھی، ساری چیزوں کا ارتقاء ہوا تھا. تو انشاءاللہ آئندہ جو سیشنز چلیں گے ان سیشنز کے اندر صرف عروج و زوال کی تاریخ نہیں آئے گی، بلکہ نماز کی لاجک کیا ہے، کیوں 5 وقت جانا ہے بھائی، روزہ اس کی لاجک کیا ہے، شادی بھی یہاں تک کہ 4 شادیوں کی اجازت کی لاجک کیا ہے، اس کی بھی چیزیں انشاءاللہ آئیں گی. تب اب سمجھ میں آئے گا، جب چیزوں کی لاجک آئے گی تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی اس کا یہ فائدہ ہے. اس کی ایک مثال آپ کو دیں، اور ساری مثالیں انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہوں گی. ایک مثال آپ کو دیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون تھے معلوم؟ اللہ کے دوست نا، خلیل اللہ لقب تھا ان کا. ان کے ایمان کی پختگی کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا. اللہ نے ان کو خلیل بنایا تو حنیف کا لقب دیا. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک مرتبہ سوال کر لیا، اے اللہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے؟ اللہ نے کہا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. اللہ ایمان تو ہے، اطمینان چاہیے. کیا کہا؟ ایمان تو ہے، لیطمئن قلبی، اے اللہ ایمان تو ہے، اطمینان چاہیے، اطمینان چاہیے. تو ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہم عقیدے کے تحت کر رہے ہیں اور بالکل برحق ہے اور کریں گے ہی، عقیدہ ہمارا ہے، لیکن اس کی لاجک مل جائے تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم وی آر ڈوئنگ بیسٹ، ہم بہترین کام کر رہے ہیں. تو بیسٹ کریشن اگر ہم ہیں تو بیسٹ کام کرنے کے لیے اس لاجک کو جاننا ضروری ہے. بہت ساری چیزیں اور ہم نے بتایا تھا، یہ ابھی آپ اگر ہم کریں گے تو دوسری طرف نکل جائیں گے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلا جو ریویو کر رہے ہیں ہم، اس میں یہاں تک پہنچے تھے، ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یورپ تو وہ تھا اور ہم یہ تھے. یہ سلائیڈیں اس میں نہیں تھی، ہم نے روک لیا تھا کہ جب ٹاپک پہ آئیں گے تو بات کریں گے، مگر نوجوانوں کے واسطے ڈال دیا تھا ہم نے کہ ہم نے کیا 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 تھا. ایک ایک جھلک دیکھتے جائیے تاکہ ہم اپنے اوریجنل موضوع پہ آ جائیں. یورپ آج یہ ہے، کل وہ تھا. صرف 500 سال میں اس کی حالت یہ ہو گئی. اور ہماری حالت دنیا کی نظر میں کیا ہے؟ دنیا کی نظر میں کیا ہے؟ دنیا کی نظر میں انٹرنیٹ پر فوٹوز موجود ہیں. آپ دنیا تو آ کر کے دیکھ نہیں رہی مسلمانوں، کیونکہ ہم اخلاق جو چیز پیش کریں گے وہ تو جانے گی نا. آج بھائی ہندوستان الحمدللہ ہماری دی ہوئی چیزوں پر فخر کرتا ہے پوری دنیا کے اندر. بریانی پوری دنیا میں مشہور ہے کہ نہیں؟ یہ بریانی مغلیہ دسترخوان کس نے دیا؟ ہم نے دیا نا. شیروانی اور یہ صدری، آج بھی چاہے کسی مذہب کا ہو، ہندوستان کا وزیر اعظم شیروانی پہن کے فخر محسوس کرتا ہے، کس نے دیا؟ ہم نے دیا نا. تاج محل ونڈر آف دی ورلڈ ہے نا، کس نے دیا؟ ہم نے دیا. لال قلعہ ہم نے بنایا تھا نا، اسی پر جھنڈا لہرایا جاتا ہے انڈیپینڈنس کا، ہم نے دیا. ہندوستان فخر کرتا ہے نا. اس کے بجائے یونیورسٹیز دیا ہوتا، دعوت دی ہوتی، تعلیمی ادارے قائم کیے ہوتے. اللہ بخشے سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو چھوڑ کر کے اگر بادشاہان نے ہر شہر ہر گاؤں میں اگر تعلیم کے ادارے قائم کر دیے ہوتے تو آج کوئی ہمارے خلاف انگلی اٹھانے والا نہ تھا. مگر ایسے ہماری شکلیں ہیں. دنیا کی نظر میں دنیا یہی دیکھ رہی ہے نا، مجرم، غصے میں آنے والے، جرم کرنے والے، مزدور، پریشان حال اور اپنے ریزرویشن کا مطالبہ کرنے والے. دنیا کو سبق دینے والے تھے، دنیا کو زکوٰۃ دے کر کے پالنے والے تھے. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کر کے دوسروں کے کام آنے والے تھے. مگر دنیا آج ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے؟ حالانکہ حقیقت ہے کیا؟ یہ نہیں ہے. ہمارا مذہب نہیں، یہ اسلام نہیں ہے. دنیا کے حالات دیکھیے. ڈی جے ہڑلی چلے جائیے، میسور کے بھی کئی علاقوں میں چلے جائیے. جس مذہب کے لیے پاکی صفائی آدھا ایمان بنایا گیا تھا، طہور و شطر الایمان کہا گیا تھا نا، کہ جس کا پاکی صفائی جس کی اچھی نہیں، ایمان اس کا مکمل ہے. نصف ایمان جس بات کو کہا گیا تھا، اس کے گورنمنٹ کی بات چھوڑیے، وہ الگ ایک مسئلہ ہے، وہ چیزیں بھی ہیں، اس کے لیے بھی طرز اور طریقہ چاہیے. لیکن ہمارا طرز کیا تھا؟ دنیا کیسے دیکھ رہی ہے ہم کو؟ زمزم کا کنواں کھود کر کے زمزم جن کی پیروں کی ایڑیوں سے نکلا تھا، وہ زمزم نام کی آئس کریم بیچ رہے ہیں، شراب نوشی. یہ ہماری حالت ہے. پھر یہ تفصیلات پیش کی گئی تھی. حالات بدل سکتے. حالات بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ہم اپنے حقائق سے تو واقف ہوں. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا سیشن چلے گا،
ان سیشن میں یہ حقائق، یہ لاجک بھی آئیں گی، لیکن اس سیشن کی کامیابی دو چیزوں پر منحصر ہے بھائی، دو چیزوں پر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس شوق کے ساتھ آج آپ تشریف لائے ہیں بر وقت، آپ اسی شوق کے ساتھ آئیں گے تو آپ نے یہ سیشن دیکھ لیا ہے کہ اس میں یہ باتیں ہوں گی، تو کل کو آپ کو پھر یہ 10 منٹ ریوائز کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ بھی اس کے بارے میں غور کریں گے، کوشچن آنسر سیشن میں ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہم بیان کر جائیں، ضروری نہیں کہ ہر بات ہم صحیح بیان کر جائیں۔ اس کوشچن آنسر سیشن میں کوئی رہنمائی کی بات ہوگی تو آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس میں مزید اضافہ فلاں جگہ آپ دیکھیں تو اور فائدہ ہوگا، کسی کتاب کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، ہماری پہنچ سے باہر ہو، آپ کے پاس ہو تو آپ کتاب لا کر کے دے سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو انوالومنٹ ہوگا، فروٹفل انوالومنٹ جو ہوگا آپ کا، اور آپ کی جو آمد ہوگی، انشاءاللہ اس سے یہ سیشن کامیاب ہوگا۔ اور دعا سب سے اہم ہے، دو چیزوں کی کامیابی کے لیے دعا بہت اہم ہے کہ دعا کریں کہ اللہ نے دین کو سمجھنے کے لیے، اسلامی تاریخ کو سمجھنے کے لیے موقع دیا ہے، تو اللہ اس کو اسی طرح سے کامیابی عطا فرمائے، ہماری نظریں ہم کو نہ لگیں، ہم اس سے ایڈوانٹیج لینے والے نہ بنیں۔ غرور اور تکبر اور انانیت آئی تو آج پوری دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں نا، سب انانیت کی وجہ سے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، مجھے نہیں ہٹنا چاہے کروڑوں لوگ مار دیے جائیں، شام کا کیا حال ہے، دوسری جگہوں کا کیا حال ہے، صرف اسی وجہ سے یہ چیز ہمارے اندر نہ آنے پائے۔ آپ کے مذاکرے اور آپ کی آمد یہ ہمارے لیے اس پروگرام کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور انشاءاللہ اس کے تحت مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن فہمی کی طرف چلے جائیں۔ انشاءاللہ یہ سیشن پہلے 6 مہینے کا ہوگا، اور 6 مہینے میں اب آئیے دوسرے کی طرف چلتے ہیں۔ 10 منٹ اس کا پورا ہوا، دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جو نصاب بنایا گیا تھا، آپ نے اس میں دیکھا ہوگا پیپر میں، پھر بھی ایک نظر آپ دیکھ لیجئے کہ جو نصاب اس میں بنایا گیا ہے اس میں سب سے پہلے آغاز کیا گیا ہے کہ نبوتوں کے سلسلے کا اجمالی جائزہ قبل ظہور خاتم النبیین۔ آپ پہلے ہی عنوان میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ قبل ظہور اسلام، اور یہ نہیں کہا گیا کہ دور آغاز اسلام، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اسلام شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی۔ اسلام شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور اسلام کی مثال ایک عمارت جیسی ہے، خوشنما عمارت جیسی ہے جو بن کے پوری طرح تیار ہو چکی تھی، مگر اس میں ایک اینٹ رکھنا باقی تھا، جس کی وجہ سے وہ عمارت ادھوری دکھ رہی تھی۔ میں وہ اینٹ ہوں جو آ کر کے اس خوشنما عمارت کو پورا کرتی ہے، اور وہ ہے تکمیل اسلام۔ دور تکمیل اسلام، مکی دور، مدنی دور، یہاں پر ایک عنوان دیا اسلامی ریاست و معاشرہ۔ اسلامی ریاست کی بنیادیں کیسے پڑی تھی، اس معاشرے کے اندر ایکولیٹی، جسٹس، عدل، احسان کی کیسے تعلیم عملی طور پر دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد خلافت راشدہ، یعنی یہ اس کا عکس ہے، یہ اس کا ریفلیکشن ہے، اور یہ پورے برابر کیسے ریفلیکشن ہے کہ اس کے بعد ایک جمہوری اور رفاہی مملکت کیسے قائم ہوئی، کس طرح سے خلیفہ پیڑ کے نیچے جا کے روتا تھا کہ کاش میں پتھر ہوتا، کاش میں جانور ہوتا کہ کوئی کاٹ دیتا۔ یہ سپر پاور عمر فاروق کہہ رہا ہے۔ عمر فاروق چادر اوڑھ کے کھڑا ہے ممبر پر، ایک چادر اوپر، مال غنیمت میں سے آئی ہیں چادر، اور سب کو ایکول بانٹی گئی ہیں، جھاڑو لگانے والے کو بھی اور خلیفہ کو بھی۔ خلیفہ ممبر پر کھڑا ہے، چادر ایک اوڑھے ہوئے، ایک لنگی باندھے ہوئے، اسی طرح کی چادر، خطبہ دینا شروع کیا۔ دیہاتی کھڑا ہوتا، عمر خطبہ بعد میں دینا، پہلے جواب دو کہ دوسری چادر تمہارے پاس کہاں سے آئی جبکہ سب کو برابر بانٹی گئی تھی۔ کون سوال کر رہا ہے؟ ایک عام ادنا دیہاتی سوال کر رہا ہے، کس سے؟ سپر پاور سے، الیگزینڈریا سے لے کر کے بلوچستان تک کا علاقہ جس کے ہاتھوں میں ہے، جو ایک نظر اٹھاتا ہے تو مصر سے 3500 کلومیٹر سے قافلہ چلتا ہے تو مدینے تک پہنچتا ہے، جس کے پاس اللہ نے انسائٹ ایسی دی کہ وہ دریائے نیل میں خط ڈالتا ہے تو پانی جاری ہو جاتا ہے۔ اس سے کہہ رہا ہے دیہاتی، عمر پہلے جواب دو کہ یہ تم نے دوسری جو چادر اوڑھ رکھی ہے کہاں سے آئی، تب تمہارا خطبہ مانیں گے۔ حضرت عمر چپ ہو جاتے ہیں کہ بھائی انسان اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتا نا، اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا نا،
حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، بھائی مجھے بھی ایک ملی تھی، میں نے اپنی چادر اپنے ابا کو دے دی، تب وہ صحابی بیٹھ جاتے. تو ایک جمہوری رفاہی مملکت کیسے شروع ہوتی ہے؟ خلفائے راشدین کا طرز حکومت کیا تھا؟ مشرق و مغرب میں دلوں کی فتوحات کیسے شروع ہوئی تھی؟ یہ نصاب انشاءاللہ یہ بنیادی نصاب ہے. خلافت کے بعد دور حسنین کیا تھے؟ خلافت اور ملوکیت کی کشمکش کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ بہت بڑی فلسفی ہے جو ہم سب کو سمجھنے کی ہے، کہ جس میں آج کی پریشانیوں میں ایک پریشانی یہاں سے بھی نظر آتی ہے ہمیں. اموی دور خلافتیں تھیں، پھر اختلافات جو ہوئے وہ کیا کیا اختلافات تھے، اس کے ریزن کیا تھے. اور اگر بڑوں کو پڑھیں گے، خاص طور پر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، سید قطب، آپ ان حضرات کو پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ اختلافات ایک کریک کی طرح سے تھے کہ پانی رس رہا تھا. پچھلی مرتبہ مثال دیا تھا ہم نے کہ ڈیم اگر کریک ہو کر کے پانی اس کے اندر سے رس رہا ہو تو اس کو تھوڑا سا ایمسل لگا دیجئے تو بند ہو جائے گا. چھوڑ دیا گیا، ڈیم ٹوٹ گیا تو آپ ہاتھی اور اونٹ اور گھوڑے بھی بٹھائیں گے تو بہہ جائے گا، جیسا کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب گلستان میں لکھا ہے. یہ اختلافات رسنے کے مانند تھے، مگر اسی کریک کو چھوڑا گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ شیعہ اور سنی، پھر اس کے بعد مسالک در مسالک، اس کے بعد اختلافات. اور اسلام ہی کامل اور اکمل اور مکمل مذہب ہے کہ جب مسلمان چاہیں گے پھر سے وہ پلٹ سکتے ہیں، آ کر کے قرآن اور حدیث کی طرف پلٹیں گے. جب پلٹ جائیں گے اور پلٹیں گے، یقیناً پلٹیں گے، کیونکہ دنیا کی قیادت دنیا پریشان ہو کے مسلمانوں کے ہاتھ ڈال دے گی کہ ہم سے سنبھل نہیں رہا ہے معاملہ. کیوں سود پر لوگ پریشان ہیں؟ کیوں اسلامی بینکنگ کی باتیں ساری دنیا میں کی جا رہی ہیں؟ فرانس جیسا ملک، ڈنمارک جیسا ملک کیوں یہ سب باتیں کر رہا ہے؟ یقیناً دنیا کو کچھ دیا ہے مسلمانوں نے. خلافت عباسیہ جب شروع ہوا، ترویج علم حفاظت دین کب شروع ہوئی؟ ترویج علم حفاظت دین سے مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں تدوینیں کب ہوئی، حدیث کی تدوین کب ہوئی، اور ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی ریسرچ موجود ہے. 5,000 لوگوں کے بارے میں، ان کی پرسنل لائف کے بارے میں نوٹڈ ہیں چیزیں، جس کو کہتے ہیں اسماء الرجال، حدیث بیان کرنے کا. فلاں نے بیان کیا، فلاں نے بیان کیا، 5,000 لوگوں کا. اور علماء میں بہت سارے علماء جن کو سلسلہ یاد بھی ہے. تو وہ کیا چیزیں تھیں؟ خلیفہ پنجم نام دیا ہم نے عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں. وہ کیا تھے کہ جن کو خلیفہ پنجم کا لقب دیا جاتا ہے؟ خلافت عباسیہ علم و ادب کا درخشندہ دور المامون. ایک انگریز مورخ، یہودی مورخ لکھتا ہے کہ پورا یورپ اگر ایک جملے میں جواب دے کہ ہم کس کے مرہون منت ہیں، یعنی احسان کس کا ہمارے اوپر، تو کہہ سکتا ہے کہ ہم المامون کے ہم احسان مند ہیں. المامون نے دارالخلافہ بغداد میں جو دارالترجمہ قائم کیا تھا، اس کی جب تفصیلات آئیں گی تو جس کے دل میں احساس ہے وہ ہاتھ یقیناً افسوس کا ہاتھ ملنے لگے گا. علامہ اقبال نے ملا تھا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، پھٹ جاتا ہے دل. کیا تھا وہ المامون؟ دارالخلافہ میں کیا قائم کیا تھا؟ بیت الحکمہ جو قائم کیا تھا. بیت الحکمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وزڈم، ہاؤس آف وزڈم، ہر چیز کے بارے میں. جب کچھ ٹیکنالوجی دوربین نہیں تھی تو مسلمانوں نے کیسے مون کریڈلز کے نام رکھ دیے، اور آج اس کو ناسا بھی مانتا ہے، یونیسکو نے بھی اس کو مانا ہے. انشاءاللہ وہ باتیں آئیں گے. پھر طوائف الملوکی کیا ہوئی؟ ہم بکھر کب گئے؟ شیرازہ بندی کا بکھراؤ جب ہوا، ہلال و صلیب کی کشمکش کا آغاز ہوا، کروسیڈ وارز جس کا پہلے تذکرہ بھی آیا تھا، اور یہ بھی لمبی داستان ہے. کروسیڈ وارز ہمارے سونے کا آغاز، ان کے جاگنے کا آغاز. فضا جاگی، زمین و آسماں جاگے، سحر جاگی، مگر خود سو گیا تھک کر نقیب کارواں میرا. یہیں سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جگانے کے لیے کچھ کوششیں ہوتی ہیں. سلطان نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی بیت المقدس پر لکھا ہوا ہے، اپنے دل سے کہہ رہا ہے، فتحہا عمر حررہا بربر وما لہ الآن. عمر نے تو فتح کر کے اس کو کھول دیا، آزاد کرایا ایک بربر صلاح الدین ایوبی نے. اب کہاں ہے صلاح الدین ایوبی؟ گھٹ گئے انسان، بڑھ گئے سائے. علم و عرفان کا زوال یہیں سے شروع ہوا. یورپ کے اساتذہ، ایک عنوان ہم نے دیا ہے، اندلس کی اموی سلطنت. صرف اسپین دیکھ لیں گے
اس کی کچھ ویڈیو دکھایا تھا، انشاءاللہ اس ٹائم پر ویڈیو آئے گی. یہ سیشن لمبا چلے گا اور اس میں کئی ایکسپرٹس کو ہم بلائیں گے جنہوں نے برمودا ٹرائنگل کے پاس سے لے کر کے اسپین تک کا سفر صرف اس لیے کیا کہ ان تمام چیزوں کو غور سے پڑھیں. الحمدللہ ہیں. جب وہ لوگ آئیں گے تو ان عنوان کو پہلے سے اعلان کر کے آپ لوگوں کو ہم بلائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اگر یہ حضرات آ رہے ہیں یہ جگہ کم پڑ جائے گی. اس پروگرام کے لیے تو کلا مندر لینا پڑے گا. انشاءاللہ کریں گے. آپ حضرات صرف آتے رہیں، انشاءاللہ کریں گے. بالکل سائنس اور ٹیکنالوجی کا درخشندہ دور. آج نوجوان فاروقیہ کے نوجوان بھائیوں کو ہم بتا رہے تھے سلائیڈ دکھا کر کے کہ آسمان کو بغیر ستون کے اللہ نے پیدا کیا. آسمان کو اللہ نے سقف محفوظہ بنا دیا. سورج کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ بھاگا چلا جا رہا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وفي انفسكم افلا تبصرون. طرح طرح کے قرآن مجید نے دعوے کیے. تو دنیا کی کون سی پہلی کتاب ہے جس نے ایگزیکٹ دعوے کیے؟ قرآن مجید. کب کیے؟ 1500 سال پہلے. تو سب سے پہلی اس بارے میں رہنما کتاب قرآن مجید. قرآن مجید پر سب سے پہلے عمل کرنے والے کون؟ مسلمان. تو سب سے پہلے سائنٹسٹ کون؟ مسلمان. سب سے پہلے انجینئر کون؟ مسلمان. سب سے پہلے میڈیسن کے ایکسپرٹس کون؟ مسلمان. ان کا طرز کیا تھا؟ طریقہ کیا تھا؟ اس کو دیکھیں گے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. جیسے لگے گا کہ ہمارے سامنے سے چیزوں کو لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور ہم کھڑے ہیں خاموشی سے. اندلس کا المیہ کیا ہوا؟ کیوں اتنی رکھنے کے باوجود، جو مسجد قرطبہ دکھا رہے تھے ہم، اتنی بڑی مسجد رکھنے کے باوجود، اتنی مستحکم بنیادیں رکھنے کے باوجود ہم کیوں ہار گئے؟ یورپ کی نشت ثانیہ کہاں سے ہوئی؟ یہ ریولوشنز، ریڈ ریولوشنز، فرانس کا ریولوشن، انگلینڈ کا ریولوشن، یہ کہاں سے ہوا؟ دور عروج پر گہن کا سایہ لگ گیا. منگول قوم نے آ کر کے اس پر اور مہر لگا دی. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ کو اپنے دین کی حفاظت کرانی تھی تو علامہ اقبال نے کیا پیارے انداز میں کہہ دیا، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے. ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. انہی منگولوں میں سے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور دنیا کے آدھے حصے پر حکومت کیا مسلمان کی حیثیت سے بھی. اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. ہم نہیں کریں گے، اللہ کسی اور سے لے لیں گے. آج امریکہ کے اندر عملی طور پر اسلام پنپ رہا ہے اور قولی طور پر اللہ جب چاہیں گے ہدایت مل جائے گی، اور بہت تیزی کے ساتھ ہدایت مل رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ مل رہی ہے. ہماری ذمہ داری ہے نا کہ اپنی بقا کو، اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے تو واپس پلٹانا پڑے گا. سلیبس میں شروع میں اتنا ہی آئے گا. بعد میں انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد مئی تک کا یہ سیشن پہلا چلے گا. پھر مئی کے اور جون تک تھوڑا گیپ رہے گا رمضان وغیرہ کی وجہ سے. شوال میں پھر سے شروع ہو جائے گا کہ بکھرے ہوئے تاروں سے خورشید مبین تک. یہ بکھر جو گئے تھے تیمور اور مغل، انہوں نے بھی دنیا کو ایک سبق دیا ہے. غلامان مصر کے تاج تک پہنچ گئے، وہ کیا تھے؟ افریقہ دامن اسلام میں کیسے آیا؟ سلاطین دہلی کون تھے؟ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. یہ ہندوستان کیسے مرکز علم و ثقافت بنا، ساری دنیا کو اس نے کیسے پیغام دیا، کیا میسیجز تھے جو ہندوستان سے ملا. پھر سلطنت عثمانیہ کو جو ظہور ہوا، استنبول کے جو قائدین تھے انہوں نے کیسے اسلام کے حکمت کو باقی رکھا. پھر عظمت رفتہ کو واپس لینے کی کوششیں ہونے لگی، مگر مسلمانوں کے دور عروج کا خاتمہ شروع ہو گیا. کب سے شروع ہوا؟ ایک طرف زوال ہوا سلطنت عثمانیہ کا، مغلیہ دور تنزل پیش آیا. اس وقت خانوادہ ولی اللہ نے ہندوستان میں کیا کام انجام دیا، احمد شاہ ابدالی کا کیا مقصد تھا یہاں بلانے کا، اور کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا. انگریزوں کا جو دور عروج ہوا، اس دور عروج میں ٹمٹماتا ہوا آخری چراغ جو بچا ہوا تھا، جو خلافت راشدہ اور شہادت حسین کا علم بردار تھا، وہ تھا ابو الفتح فتح علی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ٹیپو سلطان شہید کی زندگی کو جانا ہے. ہم نے بھی شیخ علی صاحب دامت برکاتہم اس جیسے لوگ اور آپ حضرات جانتے ہوں گے، مگر ٹیپو سلطان کی زندگی کے ورقوں کو پڑھ رہے ہیں یا کبھی کھنڈروں میں جا کر کے ان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یا اللہ 17 سال میں اس مرد مجاہد نے گھوڑے کی پیٹھ پر وقت گزارا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو کتنی چیزیں آتی تھیں. کاش یہ چیزیں اگر نکال کر کے ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دیں تو آج ہم نہیں دوسرے منائیں گے، دوسرے ان کے یوم ولادت ہے، جو کچھ بھی منانا ہے منائیں گے، کوئی اختلاف کرنے والا ہوگا نہیں. لیکن ہم ہی نہیں جانتے کہ یہ ٹیپو سلطان کون تھے.
بس اتنا جانتے ہیں کہ مرد مجاہد اور آزادی کے مجاہد بہت ولی، لیکن ان کے جو کانسیپٹ اللہ نے دیا تھا وہ کانسیپٹ کا پرتو جو تھا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرتو تھا. وہ آئے گا، تفصیلات آئیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں امید ہے کہ یہ تفصیلات آتے آتے بقرعید کا وقت آ جائے گا، جب ان کی یوم شہادت کا وقت ہوگا تبھی یہ عنوان ٹکرائے گا بھی، اسی وقت انشاءاللہ اس پر بات آئے گی. دور جدید کا مشرق وسطیٰ. اب آ جائیں گے ہم لوگ آخر میں دور جدید کے اوپر. اب ہم لوگ سفر کرتے کرتے اب ہم آ گئے ہیں 18ویں 19ویں صدی میں آ گئے. ہم 18ویں قوم افغان قوم کیا ہے، دور جدید کیا حال ہے، ایران کا اسلامی انقلاب ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، ترکی فوجی انقلاب کے بعد کمال آتا ترک کے ذریعے سے، مصطفیٰ پاشا کمال آتا ترک جس کو کہتے تھے، 1907 سے لے کے 1912 کے درمیان میں جو ترکی میں اتھل پتھل مچی اور سلطان عبد الحمید ثانی کو معزول کر دیا گیا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے آپ یہاں دیکھیں گے تو پسے پشت قوم یہود بہت نظر آئے گی. ہمارے پاس پریزنٹیشن میں ایک لنک بھی دیا ہے، آج وہ لنک نہیں آ پائے گی، کل آئے گی انشاءاللہ، 18 تاریخ والے میں آئے گی. آپ دیکھیں گے دنگ رہ جائیں گے کہ قرآن مجید نے کیوں کہا ہے کہ ہر 1000 سالے میں یہ جو ایک مرتبہ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کبیرہ ہوگا. ان کی تاریخ 4000 سال کی ہمارے پاس ہے، وہ 18 تاریخ والے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. تو ترکی کے فوجی انقلاب میں ان کا کیا ہاتھ تھا، عراق تاناشاہی کا دور کب سے شروع ہوا، سرزمین نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی جو سرزمین ہے شام، اس کی اہمیت کیا تھی فلسطین کے معاملے کو لے کر کے، اور آج کیا حالات ہو رہے ہیں. فلسطین صلیب و ہلال کی رزمگاہ فلسطین، اسی کو لے کر کے 16 صلیبی جنگیں ہوئی، یہاں تک کہ جارج بش نے ایک اپنی تقریر میں کہہ بھی دیا تھا کہ وی آر بگننگ کروسیڈ وارز اگین، ہم صلیبی جنگ کو پھر سے شروع کر رہے ہیں. ہم نے نہیں جنگیں مسلط کی ہیں دنیا کے اوپر. اور ان تمام چیزوں میں انشاءاللہ گزریں گے تو انکانشیسلی بہت ساری چیزیں ایسی ہمیں سمجھ میں آتی جائیں گی. ایک اعتماد حاصل ہوگا کہ 1000 سال جب ہم دور عروج میں تھے، چلیے ہم 8ویں صدی سے لیتے ہیں، 8ویں سے لے کے 18ویں بھی چھوڑ دیجئے، 17ویں صدی 900 سال عروج میں تھے. ان 900 سالوں میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں، مسلمانوں نے جو حملہ کیا ہے جا کر کے، وہ ایک سلائیڈ بھی انشاءاللہ اس کی آئے گی، مسلمانوں نے جو جا کر کے حملہ کیا ہے مشکل سے 10,000 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں. وہ آئے ہیں صلیبی جنگوں کے اندر عالم اسلام میں، ان کو بھی ملا لیں تب بھی 900 سال میں 1,00,000 لوگ بھی نہیں مارے گئے ہوں گے. ان کو چھوڑ کر کے ان کی جنگوں کا ایک کمپیریزن پیش کر دیں گے. سیکنڈ ورلڈ وار میں 3.5 کروڑ لوگ مارے، ان لوگوں نے مارے، جواب کون دے گا؟ اور آج سن 90 سے لے کر کے 16 سالوں میں 4-5 لوگوں کا چہرہ بنایا جاتا ہے، اس پر حملہ کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو مارا جاتا ہے. اللہ کیا دیکھ نہیں رہے ہیں؟ تلک الایام نداولها بین الناس. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ میں ہمیں شامل کیا ہے تو تیار ہو جائیے دنیا کی قیادت سنبھالنے کے لیے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس. جب ظلم اور انصاف بڑھ جائے گا تو ہم اس کو توڑ کر کے الگ کر دیں گے. اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. توڑ کے ختم کر دیں گے. دنیا کی قیادت مسلمان اور اسلام کو سنبھالنی ہے کس بنیاد پر؟ اخلاق، عدل، احسان کی بنیاد پر، مگر وہ ہمارے اندر آنا چاہیے. پہلے حجاز مقدس سے سعودی عرب تک، یہ بھی ایک عنوان دیا ہے ہم نے. حجاز مقدس تھا، سعودی عرب ہو گیا. عرب قومیت کا قضیہ کیا تھا؟ لا شرقیہ لا غربیہ، عربیہ 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 کہاں سے شروع ہو گیا تھا؟ جبکہ یہ تو تھا نہیں تھا. حضور نے فرمایا تھا لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض کلکم من آدم وآدم خلق من تراب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی اجمی ہے، نہ کالے میں کوئی فرق نہ کوئی گورے میں فرق، سب ایک آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، برابر لوگ ہو. مگر لا شرقیہ ولا غربیہ عربیہ عربیہ نعرہ لگائے گا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ سعودی خاندان عروج میں آیا، اس کے کیا فائدے ہوئے، کیا نقصانات ہوئے؟ جمہوریہ یمن اور مملکت عمان کا کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے آج لڑائیاں چل رہی ہیں؟ متحدہ عرب امارات کب وجود میں آیا، اس کے کیا فائدے امت مسلمہ کو ملے؟ وادی نیل کا تاج جو مصر تھا، مصر کا معاملہ کیا چل رہا ہے؟ پھر دیگر مسلم حکومتیں. تو یہ پورا نصاب ہے. اس نصاب پر انشاءاللہ پہلے 6 مہینے بیسک چیزیں شروع کی چلیں گی، جیسا کہ اس کے پہلے کی سلائیڈ میں دکھایا ہم نے. 6 مہینے ہمارے خیال سے، یا ہم یہیں تک پہنچیں گے تو 6 مہینے ہو چکے ہوں گے.
6 مہینے یہیں تک چلیں گے، اس کے بعد سے آہستہ آہستہ چلیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ تمام حضرات بہت شوق اور دلچسپی کے ساتھ اپنا وقت کیا مانگا جا رہا ہے، مہینے میں 2 گھنٹہ مانگا جا رہا ہے، مہینے میں 2 گھنٹہ مانگا جا رہا ہے. آپ 2 گھنٹہ آپ بھی آئیے، اپنے بچوں اور دوستوں کو لے کر کے آئیے. آئیے اسی پر رکتے ہیں. آج کے عنوان کا ہم خاکہ بیان کر کے آپ کو سوال جواب اور وضاحت کا موقع دیتے ہیں تاکہ اور وضاحت ہوتی جائے. آج کا عنوان جو طے شدہ تھا اس عنوان پر ہم آتے ہوئے آج کا ہمارا عنوان تھا نبوتوں کے سلسلے کا اجمالی جائزہ. ہمارے خیال سے بیسک بات پوری کر دیں تو جڑ جائے گا سلسلہ. یہاں پر بہت ساری موازنے کی تفصیلات ہوں گی، بہت ساری، لیکن ہم اس طرف نہیں جائیں گے. اگر جائیں گے تو راستہ بدل جائے گا. ہم کوشش کریں گے اپنے موضوع پہ ہی رہنے کی. تو سلسلے کو جوڑتے ہوئے جو بات ہم لوگوں نے شروع میں کیا تھا، کس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ابو البشر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا. اور سیدنا ابراہیم علیہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا، اور انہی کی اولادوں میں انسانیت پھیلی. اکارڈنگ ٹو قرآن مجید کے مطابق شروع کے جو نبی آئے وہ نبی تکوینی نبی تھے. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کی بات یاد رکھیے. آپ مفسرین کو پڑھیے، معارف القرآن ہو یا تفسیر ماجدی ہو یا تفہیم القرآن ہو، آپ مفسرین کو پڑھیے، اس میں سے ایک چیز نکل کے آئے گی کہ نبی 2 طرح کے ہوتے تھے. نبی رسول اس کے بارے میں نہیں کریں، نبوتیں 2 طرح کی ہوتی تھی. شروع کے ایام میں نبوتیں جو نبی بنائے گئے وہ تکوینی نبی بنائے گئے. تکوینی اور تشریعی یہ سارے کے سارے OHP ہیں. ایک مرتبہ چل جائیں گے تو ملیں گے نہیں، بعد میں اگلے ہفتے سے استعمال کر لیں گے. یہ OHP مارکر ہیں سارے. نہیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ سے رہنے دیجیے، آج رہنے دیجیے. نبی 2 طرح کے تھے، تکوینی اور تشریعی. تکوینی کا مطلب جو تعمیر کرنے والے، زندگی کی ضروریات اور لوازمات کے بارے میں اللہ کی ہدایت کی روشنی میں کرنے والے. کون کہتے ہیں؟ کائنات کے متعلق علم کو، یعنی سائنس کو کہتے ہیں. ایگریکلچر ایک سائنس ہے، ٹیکسٹائل ایک سائنس ہے، بلڈنگ بنانا ایک سائنس ہے، کھانے پکانا ایک سائنس ہے. ہر چیز میں ایک سائنس کی چیزیں ملتی ہیں. تو شروع میں جو انبیاء بھیجے گئے، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام تشریعی نبی نہیں تھے، تکوینی نبی تھے، کیونکہ شریعت ان بلٹ آئی تھی. شریعت ان بلٹ آئی تھی اس معاملے کو کے لے کر کے اللہ ایک ہے اور اللہ نے جو بتایا اسی احکام کے مطابق چلنا ہے. لہٰذا شریعت کی ضرورت نہیں تھی، وہ ان بلٹ تھی. جس چیز کی ضرورت تھی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی، جس کو علم الکون کہتے ہیں. لہٰذا بھوک لگی تو ہمیں کیسے کھانا ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ہدایت دیا، اب اسی طرز پہ کھانے پکنے لگے. کبھی شکر ڈال دیا تو میٹھا ہو گیا، کبھی نمک ڈال دیا تو کھارا ہو گیا. شکر ڈال دیا تو مظفر وہ کیا ہے میٹھا حلوہ بن گیا، میٹھا سوجی کا حلوہ بن گیا، اور نمک ڈال دیا تو پٹ بن گیا. اس طرح سے انسان نے آگے بڑھا لیا. اب کپڑا پہننا ہے جاڑے میں تو موٹا کپڑا چاہیے نا. اب کیا ہونا چاہیے؟ جبریل امی آئے، بارش ہو گئی، ہل چلانا ہے، کھانا ختم ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا. جنت سے آدم علیہ السلام لائے نہیں تھے چیزیں؟ کیا بھائی آدم علیہ السلام جنت سے کیا لائے تھے؟ کیا ڈھیر سارا نہیں لائے تھے نا. آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہل ایسے چلایا جاتا ہے. اب اسی پر آدم کی اولادوں نے کام کرنا شروع کیا. تو شروع کے یہ انبیاء کرام تکوینی نبی تھے. اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں قرآن مجید میں جن کا نام ملتا ہے وہ حضرت شیث علیہ السلام کا بھی ملتا ہے. شیث علیہ السلام کا ملتا ہے نام. اور علاقے کون کون سے تھے اس کے لیے ایک چارٹ چاہیے جو اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ لگا کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اولاد آدم پھلی پھولی، مگر ان کے اور ان کے درمیان میں بدعات اور خرافات کو لے کر کے حد درجے عقیدت کی وجہ سے بت پرستی آئی. جیسا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو آپ کو بتا دیں کہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی، اس کا ریزن لکھا ہے. یہ انبیاء کرام انسانیت میں اس وقت تک رہے جب تک ضرورت تھی، اور یہ عادت اللہ ہے اور اللہ کا طریقہ ہے
کہ جب تک نبی کی ضرورت رہتی ہے تبھی تک نبی کو رکھا جاتا ہے، جب ضرورت نہیں رہتی ہے تو نبی کو نہیں رکھا جاتا۔ ایسا ہی ہوا، جب دنیا بس گئی، لوگوں کو طریقہ اور زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم ہو گیا تو نبی نہیں رہے، لیکن نبی کی یاد آتی رہی لوگوں کو۔ جب بھی کوئی معاملہ آتا لوگ کہتے ارے وہ ہوتے تو آج دعا کر دیتے، ہو جاتا کام۔ ایسے میں شیطان تو ہے ہی، یہ کلیش معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا، سورہ بقرہ آپ پڑھ لیجئے، اس میں تفصیلات پتہ چل جائیں گی۔ شیطان ایک بوڑھے بہت ہی ضعیف شخص کی شکل میں آیا، اور آنے کے بعد کسی معاملے میں لوگ پریشان تھے کہ کاش ہمارے فلاں بزرگ نبی ہوتے تو ہمارا کام ہو جاتا۔ شیطان نے کہا کہ بھائی آپ لوگ بہت یاد کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اگر ہم سے یہ کہے کہ اگر کوئی آ کے یہ کہے دلائل کے ساتھ کہ ہم ٹیپو سلطان کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور دلیل ثابت ہو جائے اس کی، تو اس کا کیا مقام ہوگا، آج کیا اس کا مرتبہ ہوگا۔ تو لوگوں نے بڑی عزت کیا اس کی، اور شیطان کچھ دنوں تک رہا اور ان کی تعریف بیان کرتا رہا، ایسا ایسا ایسا۔ لوگ شیطان کے گرویدہ ہو گئے اس ضعیف شخص کے۔ جانے لگا جب تو لوگوں نے کہا بھائی کچھ دن رہ جاؤ۔ اس نے کہا میں تو نہیں رہ سکتا، البتہ میں یہ کام کر دیتا ہوں کہ ان کی شکل کیسی تھی میں چھوڑا دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ کر دو، تو ان کو دیکھیں گے ہم تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ کو دیکھو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہم ان کو دیکھیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا کہ یہی تھے جنہوں نے اللہ کی باتیں ہم سے بتایا تھا۔ بس شیطان اتنا کہہ کے چلا گیا۔ اس جنریشن نے ان بزرگ کو دیکھا، اللہ یاد آیا، وہ کام وہ کرتے رہے، مگر تعلیم کو انہوں نے چھوڑا۔ آنے والی جنریشن نے سمجھا کہ یہ چیز بہت اہم ہے، دین سے جڑی ہوئی ہے، لہٰذا یہاں پہ مٹ جائے گی، اس کی کاپی کیوں نہ بنا لیں ہم لوگ، اور جب اتنی امپورٹنٹ ہے تو یہاں کیوں ہو، ہمیں عبادت خانے کے قریب رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان کو دیکھیں، اللہ کی یاد تازہ ہو، اللہ کو یاد کر لیں۔ اس جنریشن نے وہ کام کیا کہ اس کی کاپیاں بنائی اور مسجد کے قریب رکھ لیا۔ یہ بھی موحد تھے۔ ان کی جنریشن نے جب دیکھا کہ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں تو مسجد کے باہر کیوں رہنے چاہیے، سامنے ہی رکھیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے تو کنیکشن اچھا ہوگا، کنسنٹریشن اچھا ہوگا اور اللہ کو ہم لوگ یاد کریں گے۔ مگر ان کی جنریشن نے دیکھا کہ سجدہ تو انہی کے سامنے ہو رہا ہے، سجدہ انہی کے سامنے ہو رہا ہے۔ لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی لوگوں کی، اور اس جنریشن نے سمجھ بیٹھ لیا کہ یہی ہمارے خدا ہیں، لہٰذا کبھی یعوق خدا بنے، نصر خدا بنے، اور اس طرح سے کتنے خدا بن گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ادریس علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے گمراہی شروع ہوئی، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو 950 سال بھی سمجھانا پڑا حضرت نوح علیہ السلام کو، مگر لوگوں نے نہیں مانا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ان کی پوجا کر رہے تھے، یہ تو انہی کی پوجا ہو رہی تھی، عبادت ہو رہی تھی۔ اور نوح علیہ السلام سمجھاتے سمجھاتے بالآخر 950 سال سمجھانے کے بعد بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کہ اللہ کسی کافر کا گھر چھوڑنا نہیں، کسی بھی منکر کا گھر مت چھوڑنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو پانی پھیر دیا۔ واقعہ ہے، معلوم ہے تفصیلات اس کی۔ پھر جب طوفان نوح رکا، اور یہاں پر ایک بات اور بھی نقطے کی بتاتے ہوئے ہم چلیں کہ اللہ رب العزت کی جو سنت ہے افکار کے اندر انسانوں کے بارے میں، کہ شخصی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہتو دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں شخصی عمل کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان بھی تھا، اور وہ کنعان کافروں سے مل گیا تھا، اور وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اور جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ یہ طوفان اللہ کا بھیجا ہوا ہے، بیٹا میری کشتی میں سوار ہو جا۔ تو اس نے کہا ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا، کہ میرے ساتھ شامل ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ جودی پہاڑ مصر کے اندر ہے، اور سب سے پہلے 1972 یا 76 میں علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تحقیق کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ جودی پہاڑ پر کشتی نوح کا ٹکڑا دکھ رہا ہے۔ اس کے بعد دنیا نے ثابت کیا، اور وہ مصر کے آج عجائب خانے میں اس کا ٹکڑا موجود ہے۔ تو جودی پہاڑ مصر میں جو ہے، کہا میں اس پر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے معاملے سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ وحال بینہما موج حائل ہوئی اور وہ ختم ہو گیا۔ بیٹا تھا نا، درد ہوا دل میں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے کہا کہ تمہارے اہل کو بچا لیں گے۔ اللہ نے کہا نوح، نبیوں کا سلسلہ خون پر نہیں چلتا ہے، نبیوں کا سلسلہ خون پر نہیں چلتا ہے۔ اگر پھر سے تم نے اگر اس کے لیے دعا کیا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ الفاظ اللہ رب العزت کے تھے کہ نبوت کی فہرست میں سے کاٹ کے کنارے نکال دوں گا۔
فوراً توبہ کر لیا انہوں نے، اور وہاں سے یہ ساری دنیا کے لیے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے یہاں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وسائل کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بزرگان دین کی زندگی سے ہمیں عقیدت ہے تو ان کی طرز زندگی ہمیں آگے بڑھا سکتی ہے۔ بزرگان دین کی زندگی سے ہمیں عقیدت ہے تو ان کی طرز زندگی ہمیں آگے بڑھا سکتی ہے، بزرگان دین نہیں آگے بڑھا سکتے ہم کو۔ نوح علیہ السلام کے سبق سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ خیر دنیا ملیا میٹ ہو کر کے پھر سے کنسٹرکشن اس کا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سام، حام، یافس، یہ 3 اولادوں سے جنریشن بڑھی، اور اس میں سے جو سب سے پہلے قریب کے جو نبی آئے وہ حضرت ہود علیہ السلام آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو آئے وہ تقریباً 4 یا 5 سلسلوں کا زمانہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے یہ نبی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام یہ 2 انبیاء، اور ان کے مماثل جو معاون انبیاء کرام تھے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے تھے، لیکن ان کے پاس ایک الگ سی شریعت ابھی نہیں دی گئی تھی کیونکہ ضرورت نہیں تھی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر سے دنیا کو بنانا تھا نا، پھر سے دنیا کو بنا کر کے انسانیت کو آگے بڑھانا تھا، لہٰذا ایک مکمل شریعت، الگ سی شریعت نہیں ابھی ملی تھی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ جب آیا اس وقت قوم عاد عروج میں آئی تھی۔ عاد کے بارے میں تو ہے نا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ کون تھا عاد؟ عاد کا سلسلہ نسب علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام، یعنی 5 سلسلوں سے نوح علیہ السلام کا پوتا تھا۔ عاد نام تھا ایک شخص کا، یہ اس کی اولادیں جو پھلی پھولی بڑے طاقتور لوگ تھے، بہت ہی طاقتور لوگ تھے، اور ان کے یہ لمبے لمبے بھی ہوا کرتے تھے، عمریں بھی بڑی طویل طویل ہوا کرتی تھی۔ ان کے بارے میں ایک اقتباس علامہ ابن خلدون کی زبانی آپ کو سنا دیں کہ عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام، اس کی قوم احقاف یمن اور عمان میں تھی۔ اس کے 3 لڑکے تھے، شداد، شدید، ارم۔ عاد کے 3 لڑکے تھے، شداد، شدید اور ارم، اور شداد اور ارم کا تذکرہ ہم جانتے ہی ہیں۔ لائیے شکریہ۔ شداد اور ارم کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہی ہیں کہ جو ارم کا ڈیم تھا جس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، جب قرآن دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک ویسا ڈیم کوئی بنا نہیں سکا۔ شداد کے بارے میں معلوم ہے کہ شداد نے جنت بنایا تھا نا زمین پہ، تو کیا ہوا تھا؟ شداد، علامہ زمخشری اسی شداد ابن عاد کی نسبت سے لکھتے ہیں کہ عدن کے صحرا میں اس نے مدینۃ الارم بنایا تھا، یعنی باغ ارم جس کو جنت شداد کہتے ہیں، جس میں سونے کی اینٹیں اور چاندی کی اینٹیں کاٹ کاٹ کے لگائی گئی تھی۔ سوچیے کیا ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی۔ آج کی ٹیکنالوجی تو مجبور ٹیکنالوجی ہے، ابھی کرنٹ گیا ساری ٹیکنالوجی ٹھپ، مگر ان کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی وہ عروج پر تھے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میں۔ یاقوت اور زبرجد یعنی جس کو پلاٹینم کہتے ہیں اور ڈائمنڈ کہتے ہیں، دروازے بنائے گئے تھے۔ شداد ابن عاد جب غرور میں مبتلا ہوا تو نبی نے سمجھایا کہ بھائی دنیا فانی ہے، ایک جنت ہے جو سب کچھ ملے گا، تو غرور میں اس نے کہا اچھا میں جنت زمین پہ ہی میں بنا دوں گا، جنت میں زمین پہ ہی بنا دوں گا، اور یقیناً بڑی حد تک اس نے کوشش کیا، یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ تفسیروں میں یہ آتا ہے کہ اس نے جو جنت بنائی تھی یقیناً دودھ کی نہریں بہتی تھیں اس کے اندر، سونے چاندی ڈائمنڈ اور سب کچھ اس نے لگا دیے، دنیا بھر کے پودے لگائے، پرند چرند دیکھ کر کے جنت کا گمان ہوتا تھا، اس نے بنایا۔ لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس کے یہیں پہ واقعہ بیان کر کے ہم یہاں سے روک دیں گے کیونکہ یہ ذرا لمبا تفصیلی ہے، اگلے ہفتے آئے گا اور پھر ہم لنک دے دیں گے تاکہ اب سوال جواب کا وقت آ رہا ہے۔ آج 10 منٹ ہم زیادہ بڑھیں گے، 7:20 ہو رہے ہیں، 10 منٹ سوال کا، 10 منٹ اور بڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ میں امید ہے کہ آپ لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ ابھی نہیں، ابھی ذرا یہ واقعہ بیان کر لیں کہ نبی کی نافرمانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وقت دیتے ہیں۔ اس جگہ ایک لنک دیتے ہوئے چلے، ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے کہ آج گھر میں مخالفت، باہر مخالفت، ہم جائیں تو جائیں کہاں، کریں تو کریں کہاں، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے،
کیونکہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ جو ظلم کرتا ہے اللہ اس کو تھوڑی مہلت دیتے ہیں. ہم گھبرا جاتے ہیں 20 سال 25 سالوں میں, یہ 300 سال 400 سال کا معاملہ ہے. قوم نوح 950 سال کا معاملہ ہے, لیکن اس کے بعد پھر حالات بدلتے ہیں. اللہ صبر کا امتحان لیتے ہیں, اور مومنوں کو کہہ رکھا ہے کہ آپ کو 3 چیزیں لینی پڑیں گی. 3 چیزیں آج ہم نے اپنی سیفٹی رائی مسجد میں بیان کیا, آج اس کو بیان کرتے ہیں. 3 چیزیں, قرآن, حدیث, اور تیسری چیز صبر. قرآن کیا چیز؟ اقرا. حدیث کیا چیز؟ اخلاق. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن میں کہا گیا ہے نا نبی کے, یعنی تعلیم کے خزانوں پہ قبضے جماؤ اور اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کرو, اور معاملہ جو اس کے بعد پیش آئے صبر کرو, تو اللہ حالات کو بدل دیتے. تو اس نے کیا, اور اللہ نے 350 سال اس کی عمر تھی. 350 سال جب یہ بنا لیا تو آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں داخل ہو سکا تھا؟ ایک پیر صرف ڈالا تھا اس نے. یہاں پر ایک نبی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت سے سوال کیا, یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ملک الموت سے سوال کیا, آپ ہزاروں لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں, آپ کو کبھی سوچ پیدا ہوئی, کبھی احساس ہوا؟ تو کہا ہم لوگ جو ہیں ہماری ڈسک ہی ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی احساس نہیں, نو ایموشن. پھر بھی 2 مرتبہ ہمیں احساس ہوا. 2 مرتبہ احساس ہوا. ایک مرتبہ ایک کشتی جا رہی تھی سمندر کے اندر اور طوفان میں پھنسی, اور مجھے حکم ہوا کہ کشتی میں سوار تمام لوگوں کی روح کو قبض کر لو, کیونکہ کشتی ٹوٹ چکی ہے, سمندر میں ڈوب رہے ہیں, اور ایک شیرخوار بچہ ہے اس کی روح کو مت قبض کرنا. مجھے احساس ہوا کہ یہ شیرخوار بچہ کہاں کہاں بھٹکے گا, اس کی ماں کو تو چھوڑ دیا گیا ہوتا. ساری روحیں قبض کر لی گئیں, مجھے حکم تھا, میں نے روحیں قبض کر لی, وہ شیرخوار بچہ چھوڑ دیا گیا. پھر ایک مرتبہ مجھے حکم ہوا کہ شداد نے جنت بنوایا, اور جنت بنوا کر کے جب اس کا اناگریشن کرنے کے لیے بیلٹ کاٹنے کے لیے پہلا قدم رکھا تو مجھے حکم ہوا کہ اندر داخل نہیں ہونا چاہیے, اسے روح قبض کر لو. مجھے احساس ہوا مرنا تو مر جاتا, مگر کم سے کم دیکھ تو لیتا. نبی نے مجھے, اگر آپ حوالے ہو تو دیجیے گا, نہیں تو حوالے خود تلاش کر کے ہم دیں گے, حوالہ تھا ذہن میں نہیں ہے. نبی نے یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یا نبی نے ہی فرمایا تھا, حضرت ادریس علیہ السلام یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے ہی فرمایا تھا. معلوم ہے شداد کون تھا؟ وہی بچہ تھا. شداد کون تھا؟ وہی بچہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں بے یار و مددگار ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا تھا, اور دنیا کے سامنے یہ دکھا دیا کہ پالنے والے ہم ہیں. سمندر میں ڈوبتے ہوئے کلکاریاں مارتے ہوئے 2 مہینے کے بچے کو سنبھال کر کے شداد بنا دیں گے, لیکن وہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہوگا, میری چادر اوڑھنے کی کوشش کرے گا, پھاڑ دیں گے. شداد تھا اور اس کو وہاں پر مار دیا گیا. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے. تو آج ہم نے جو چیزیں سیکھی, 3 حصے ہمارے پروگرام کے تھے, جس میں سے 2 حصے پورے ہوئے. کہ پچھلے ہفتے جو سلائیڈیں گزاری تھیں ہم نے اس کو پھر سے ایک مرتبہ گزار دیا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی تاریخ کو ہم سمجھیں. دوسرا ہم نے آج سے شروع کیا اپنا اہم عنوان, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام اور قوم عاد کے بارے میں تھوڑا سا بتایا. اب انشاءاللہ سام حام یافس کے بارے میں سے اپنی بات کو شروع کر کے یہیں سے گزرتے ہوئے آگے ہم جائیں گے, دین حنیف کے بارے میں جائیں گے, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جائیں گے, حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جائیں گے, آپ کے سامنے ایک شجرہ پیش کریں گے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کریں گے. اس کے بارے میں ایک بڑا پریزنٹیشن ہے, اور اس کے بارے میں انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا, حضرت موسیٰ ابن عمران ابن قاہس ابن یسور ابن لاوا ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ابن آزر ابن شالح ابن تاروخ ابن ملک صدق ابن عامر ابن رام ابن سام ابن نوح. انشاءاللہ یہ تذکرہ پورا 4,500 سال کا انشاءاللہ جائے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک پریزنٹیشن الگ سے پیش کیا جائے گا کہ نصارہ کیا ہے, سینٹ پال اور عیسائیت سے کیا مطلب ہے, عقیدہ تثلیث کیا ہے, اس کے بارے میں عقیدہ تثلیث کے بارے میں بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ ٹرینٹی صرف عیسائیت ہی میں نہیں ہے, کہاں کہاں ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا جھلک آپ کو پیش کریں گے, چھوٹی سی. یہ تمام چیزیں اگلے ہفتے انشاءاللہ آئیں گی. اور اس کے بعد پھر اس نقشے کے تحت کہاں کہاں پر نبیوں کا سلسلہ رہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں کہاں سفر کرتے رہے, کیا ان کا وہ ہے,
انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا، تو ہم اس کو ابھی روکتے ہیں اور سوال جواب کا وقفہ آپ کے پاس صرف 20 منٹ ہم نے دیا تھا، 20 منٹ سوال جواب وضاحت کا وقفہ ہے۔ ہمارے ساتھیوں میں طلبہ میں سے کسی طالب علم سے درخواست ہے جو تیز لکھتا ہو، عبید آپ ادھر آ جائیے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی جنرل سوال آئیں گے آپ سوالوں کو لکھیے گا، تاکہ ان سوالوں کو بیٹھ کر کے ہم لوگ بعد میں مذاکرہ کر سکیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ بیٹھ جائیے۔ اب آپ میں سے خواتین کو پرچیاں دے دیں، اگر سوال ہو تو خواتین پرچیوں سے کر لیں۔ آپ حضرات سوال خود بخود پوچھ سکتے ہیں، کچھ وضاحت کر سکتے ہیں، کچھ مشورہ دے سکتے ہیں، ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اسپیڈ بہت زیادہ ہے یا کم کرنا ہے یا اور کیا کرنا ہے، وقت کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ حضرات سے مشورہ درکار ہے دعاؤں کے ساتھ۔ 18 تاریخ کو ہے، اگلی جمعہ نہیں ہے۔ ہاں، اس درمیان میں 1-2 اعلان اور بھی کر دیں۔ اگلی نشست جیسا کہ بتایا گیا تھا ہر مہینے میں پہلا جمعہ اور تیسرا جمعہ رہا کرے گا، اور ہمیں امید ہے کہ مہینے میں 2 گھنٹے اتنے عظیم کام کے لیے تو آپ ضرور بھی ضرور دیں گے۔ تو اگلی نشست ہماری 18 تاریخ کو ہے، اسی وقت میں اسی جگہ پر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جاتے وقت میں جتنے نوجوان بھائی ہیں یہ رجسٹریشن کرا لیں، تو 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہوگا، لیکن شرط یہ ہوگی ہر مجلس میں ان کو شریک ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آج رجسٹریشن کرا لیا، غائب ہو گیا بیچ میں، سرٹیفکیٹ کے وقت میں دعویٰ کر دیا، تو یہاں پہ جھوٹ کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں تو سچائی کا معاملہ ہے سارا۔ تو آپ اور خواتین ماں بہنیں ہماری اہلیہ کو چھوڑ کے رجسٹریشن کرا لیں، یعنی وہ بھی رجسٹریشن کرا لیں، وہ بہن نہیں ہے، وہ ہماری اہلیہ ہیں، تو رجسٹریشن آپ لوگ کرا لیں اور پابندی کے ساتھ شریک ہوں۔ اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے لکھ دیا ہوگا، اور پابندی کے ساتھ آپ لوگ آئیں انشاءاللہ پوری تفصیلات کے ساتھ۔ اور جتنے بھی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے، پاور پوائنٹ جتنا بھی پریزنٹیشن ہے، جس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اس کو یہ پریزنٹیشن کی کاپیاں بھی دے دی جائیں گی۔ ہاں، اس کا پیمنٹ دینا پڑے گا، بہت زیادہ نہیں ہوگا، پیمنٹ دینا پڑے گا۔ اگر کوئی سافٹ کاپی بھی چاہے گا تو پین ڈرائیو میں دے دیں گے۔ یہ علم کی باتیں ہیں، آپ جہاں چاہیں اس کو پھیلائیں، اور پورے حوالوں کے ساتھ یہ ہیں، آپ اس کی وضاحت بھی مزید کر سکتے ہیں، اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے طلبہ کے لیے تو رہے گا ہی رہے گا، آپ لوگوں کے لیے بھی رہے گا۔ اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہر ہفتے، جیسا کہ ہمارے موقر جناب پروفیسر ریاض احمد صاحب نے ایک مشورہ دیا تھا، بہت اچھا مشورہ تھا، ہر ہفتے انشاءاللہ ایک چارٹ لگ جایا کرے گا کہ پہلے جمعے کو جو خطبہ جو لیکچر ہوا تھا اس کے کانٹینٹس کیا تھے، اس کی سلائیڈیں کیا تھی، دوسرے کو کیا تھے۔ انشاءاللہ حال بھر جائے گا، لیکن رہے گا خواتین کی طرف ایک، مردوں کی طرف ایک، تاکہ کوئی بھی آئے تو دیکھ لے کہ پہلا لیکچر کون سا تھا، دوسرا کون سا تھا، ریلیٹ کر لے، کو ریلیٹ کر لے تو فائدہ ہوگا۔ بس اتنی بات۔ جی کچھ وضاحت، کچھ سوال؟ آپ سوال نہیں پڑھیں کہیں گے تو ہم شعر پڑھنے لگیں گے۔ جی حضرت، عدن اور یمن۔ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اگلی مرتبہ اس کا اور تفصیلی جواب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو سیلاب آیا تھا وہ کہاں آیا تھا؟ مصر، کیونکہ جودی پہاڑ وہیں ہے، پوری دنیا پر تھا یا علاقے پر تھا، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ پوری دنیا پر نہیں تھا، مگر انسانیت جہاں جہاں بستی تھی وہاں وہاں تھا، اور انسانیت بستی بھی صرف ان علاقوں کے اندر تھی۔ آ کر کے اس کے بعد سے جب اولادیں چلی سام، حام اور یافس کی، تو سام کی اولادیں خاص طور پر عرب کے علاقوں کے اندر وہ جا کر کے بسی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ سورہ نمل میں پڑھ لیجئے۔ سورہ نمل میں وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کے آس پاس کی تفسیر پڑھیں گے تو ملکہ سبا جو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اہلیہ بنی، ان کا جو علاقہ تھا عدن اور یمن تھا، اور بہت ہرا بھرا علاقہ تھا، یہاں تک کہ ایک صحابی، ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ صحابی کو وہ جنت دکھائی بھی گئی، وہ ایریا دکھایا گیا، تو وہ علاقہ یہ یمن کا علاقہ تھا۔ یہاں پر انشاءاللہ اور تفصیلات آئیں گی اس کی۔ جی ارم ڈیم، ہاں ارم کا ڈیم بتایا نا کہ شداد کی جو جنت تھی، شداد اور ارم، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ باغ ارم جنت شداد ایک ہی چیز ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ باغ ارم جنت شداد ایک ہی چیز ہے، لیکن تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ باغ ارم جنت شداد اور باغ ارم الگ الگ ہے، کیونکہ
جب ارم کا ڈیم ٹوٹا تھا وہ ڈیم یہاں ٹوٹا تھا, اس جگہ پہ ٹوٹا تھا, نہر سوئز کے آس پاس کہیں پہ ٹوٹا جہاں پہ آج نہر سوئز ہے, کیونکہ وہاں سے وسط ایشیا سے جب ڈیم ٹوٹا تو آرین وہاں سے پلائن کر کے سندھ کی طرف آئے. بعض مورخین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ لفظ برہمن جو استعمال ہوتا ہے اس میں لفظ ابراہیمی شامل ہے. ابھی ہم دعویٰ نہیں کریں گے, جب تک دلیل نہیں ہوگی نہیں پیش کریں گے, مگر ہے یہ باتیں, کیونکہ وہ بھی آئے تھے, وہ اولاد ابراہیم میں سے تھے. اور دوسری اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وسط ایشیا سے جب ڈیم ٹوٹا تھا تو چرواہوں کے قبیلے کی شکل میں ایک گروپ مصر کی طرف آ گیا تھا, اور وہاں پر 2200 صدی قبل مسیح فرعونوں کا جو دربار, جو خاندان تھا قبیلہ احمس, وہ آپس میں لڑ رہا تھا. یہ چرواہے 2200 قبل مسیح وہاں پر پہنچے, اور پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو انہوں نے مستحکم کیا. جب 18واں فرعونوں کا خاندان آیا تو اس وقت حکسوس نام کے قبیلے نے ساتھ دیا, اور 16ویں فرعون کو ہرا کر کے ان حضرات نے حکومت حاصل کی. اس خاندان سے, احمس خاندان سے جو بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے, حکسوس خاندان سے جو بادشاہ بنتا تھا عزیز مصر کہلاتا تھا. اور یہیں سے تاریخ پھر شروع ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام تک, اور 12ویں صدی تک آتی ہے, آئندہ اس کا تذکرہ آئے گا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ارم کا ڈیم الگ تھا. انشاءاللہ آئندہ بات اس کی اور آئے گی. According to the archaeological evidences کے حساب سے وہ that took place somewhere near the rivers of Euphrates کے جگہ میسوپوٹیمین سویلائزیشن جہاں تھا وہاں پہ. جی یہ پتا کرنا تھا کہ کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ سیلاب پوری دنیا میں آیا, اور کہ کیا باقی کے جو قبائل الگ جگہ جہاں ہندوستان اور مڈل افریقہ اور امریکہ ایسے جگہ پہ جو انسان تھے, کیا وہاں پہ کوئی اور نبی آتے تھے, یا اور کوئی جب سیلاب آئے کیا وہ بھی تھے, یا ان کے قومیں بھی پڑی. اور ایک میرا سوال تھا کہ قرآن میں جو ہے صرف عربی اور یہود بنی اسرائیل اور عربی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو جنریشن یا ان کے فیملی میں سے ہے, صرف ان پروفٹس کے ریفرنسز آتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی ہر قوم میں آتے تھے اور ہر جگہ پہ آتے تھے. میرا یہ سوال تھا کہ کیا کوئی اور نبی مینشنڈ ہے آؤٹ آف دیز ابراہیمک فیتھ کے, کوئی اور نان ابراہیمک فیتھ کے کوئی پروفٹس مینشنڈ ہے قرآن میں؟ اگر ہے, اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, اس کی مصلیحت کیا ہے؟ جی آپ نے جو سوال کیا اس سوال کے اندر 3 باتیں نکل کے آتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ طوفان نوح کے بارے میں کیا قرآن مجید میں یہ ہے کہ وہ پوری دنیا پہ آیا تھا, اور اگر پوری دنیا پہ آیا تھا تو پھر ہندوستان وغیرہ کا کیا معاملہ تھا, اور اگر نہیں آیا تھا تو پھر کیا معاملہ تھا. تیسرا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ نبیوں کے سلسلے کے بارے میں, کہ نبیوں کا سلسلہ جب ہر قوم میں رہا ہے تو پھر ہندوستان وغیرہ کا معاملہ کیا ہے. ابھی چونکہ ہم نے صرف آغاز کیا ہے اور ابھی ہم تفصیلات کے اوپر نہیں جا سکے ہیں, اور یہ عنوان خاص طور پر نبیوں والا عنوان ایک تفصیل طلب عنوان ہے, انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ ہے. لیکن سوال کے جواب کے طور پر, تھوڑے اشارے کے طور پر آپ کو مطالعے میں جانا پڑے گا, خاص طور پر ویداس کے مطالعے میں بھی جانا پڑے گا, جہاں پہ مہامنو اور اس کی کشتی اور اس کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے. تو جب ویداس میں مہامنو اور کشتی ان کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے اور بالکل سملر قرآن مجید کے اندر موجود ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طوفان نوح کا اثر کم از کم اس علاقوں تک بھی تھا. انشاءاللہ اس کی اور تفصیلات آئیں گی. دوسری بات کہ نبیوں کا سلسلہ جو تھا, بعض روایات میں اور خاص طور پر ایک درس کے دوران میں ہمارے استاد جو بہت محقق ہیں قرآن مجید کے متعلق سے, مولانا سلمان حسینی ندوی, انہوں نے سری لنکا کا وہ علاقہ وزٹ کیا جہاں کے بارے میں تذکرہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے. حضرت آدم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات بھی لوگ بتاتے ہیں, یہاں تک کہ جو پل ہے ایڈم ڈیل کے نام سے جو مشہور ہے اس کا بھی مشاہدہ کیا. انہوں نے بتایا کہ پیر کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نشانات ہیں یا نہیں ہیں, مگر جو شواہدات ملتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو سفر کیا تھا اس سفر کے درمیان سے ہندوستان بھی گزرا تھا. تو اس سلسلے کو مزید ابھی تلاشنے کی ضرورت ہے, ابھی کام جاری ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے. مزید آپ میں سے بھی کچھ ریفرنسز ملیں تو ہمیں آپ اور پرووائڈ کریں. خواتین کی طرف سے سوال ہیں. وہی سوال آیا جو ابھی بھائی صاحب نے پوچھا تھا, ارم کا ڈیم اگر وسط ایشیا میں تھا تو شداد کی جنت کہاں تھی؟
آپ ذرا اس کی طرف فوکس کریں تاکہ خواتین میں وہ نقشہ جائے، تھوڑا اس طرح یہاں پر فوکس کریں. یہ ہے شداد کی جنت، جیسا کہ ابن خلدون، زمخشری اور دیگر محققین بتاتے ہیں، اور حدیث میں بھی ایک جگہ پر اس کا حوالہ آیا ہوا ہے کہ ملکہ سبا کی حکومت تھی، حمیار اور ملکہ سبا کا زمانہ یہاں پر تھا، اور شداد کی جنت نہیں کہیے، اس کو باغ کہیے، ابھی جنت ممکن ہی نہیں ہے، اس تصور ہی کرنا ممکن نہیں ہے. تو باغ جو شداد تھا اس جگہ پر تھا. بعض مورخین اسی کو ارم کا باغ بھی کہا ہے، مگر جو ڈیم ٹوٹنے کا جو واقعات آئے ہیں وہ اس جگہ کے ہیں اور اس جگہ سے اس علاقے تک کے ہیں. ابھی تذکرہ آیا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اور تفصیلات آئیں گی. پروجیکٹر سے صاف نہیں دکھائی دے رہا ہے، ہمیں اس کا انتظام کریں کیونکہ اس کو عورتیں اسے لکھ رہی ہیں. پروجیکٹر سے سلائیڈیں شاید صاف نہیں دکھ رہی ہیں، تو وہ اس کی تھیوری کے مطابق انسان جو انسان کی بندر کی شکل بدلیں گے، وہ بدلتی انسان ہوگا. اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیجیے، اس کا جواب اسی کی کتاب سے ملیں گے کہ ڈارون نے اپنی کتاب میں ہی اس کا انکار کیا ہے. انشاءاللہ آگے نوٹ کریے، ضرور نوٹ کیجیے. اوکے، نوٹ کریے، ضرور نوٹ کیجیے یہ، کیونکہ ہمیں امید ہے کہ بس یہیں پہ پورا کریں کیونکہ وقت بھی ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ سلسلہ چلے گا. 18 نومبر بعد نماز مغرب 6:30 بجے پھر سے آغاز ہوگا. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سوالات سارے نوٹ کیے آپ نے نا؟ اس کا مذاکرہ کر کے پہلے سوالات کے جوابات ہوں گے، پھر آگے بات چلے گی انشاءاللہ. جو بھی رجسٹریشن میں لکھے ہیں وہ لکھ کر جائیں گے.